السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر. آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی, ویسے تو پچھلے ایک ہفتے سے جو ہے محسن نقوی صاحب کا بیان جو ہے وہ ہیڈ لائنز بنا ہوا تھا, لیکن کل رات کو جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, میرا خیال میں اگر اس کے بارے میں بات نہ کی جائے تو بہت زیادتی ہوگی, اور میرے خیال میں پوری مسلم دنیا کے لیے جو ہے ایک یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے آج تک آپ نے میرے خیال میں اتنی بڑی خبر نہیں دیکھی ہوگی جو آج ہونے جا رہا ہے. ایکسپیکٹڈلی آج جو ہونے جا رہا ہے, اور اس میں انوالوڈ ہیں جناب پاکستان, سعودی عرب اور ترکی. اب آپ یہ آلریڈی بات جانتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اس وقت سعودی عرب کے دورے کے اوپر روانہ پہنچ چکے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے ان کی بڑی اہم ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ تھیں. لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ وہاں پہ ترکی کے صدر بھی جو ہے وہ آج سعودی عرب پہنچ رہے ہیں, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب تینوں ملکوں کے درمیان ایک سہ فریقی سیکیورٹی معاہدے کے اوپر آج دستخط ہونے کا امکان ہے. اب یہ جو سہ فریقی سیکیورٹی معاہدہ ہے اس کی بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز, اور میرے خیال میں جب آپ اس کو سننا شروع کریں گے تو یو ول بی مطلب ہیپیلی شاکڈ کہ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور یہ پچھلے مطلب کل رات کو ہی بالکل مڈ نائٹ کے اندر جو ہے یہ خبر آئی ہے. اور خبر یہ ہے, مطلب جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں, ایک تو وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ سعودی عرب پہنچے ہیں. جدہ میں انہوں نے لینڈ کیا. وہاں پہ مکہ کے نائب گورنر شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے ان کا استقبال کیا. اب اس کے اوپر سینئر جرنلسٹ ہیں کامران یوسف صاحب, انہوں نے جو کہ انٹرنیشنل افیئرز فارن افیئرز کو کور کرتے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ترک صدر رجب طیب اردوغان جمعے کو سعودی عرب جائیں گے, جہاں وہ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ سہ فریقی سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. توقع ہے کہ یہ تینوں رہنما باضابطہ طور پر سہ فریقی دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کریں گے, جس سے خطے میں ایک اہم اسٹریٹجک ترقی ہوگی. اب آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی تنظیم جو ہے, جو OIC ہے, وہ کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, لیکن اس کے اوپر ہمیشہ اس بات کا اعتراض اکثر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے مخالفین کی جانب سے کہ اس کو مسلمانوں کے لیے جتنا اہم کام کرنا چاہیے تھا, مسلمانوں کی پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جتنا کام کرنا چاہیے تھا, وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے آج تک نہیں کر سکی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایک ملٹری الائنس جو ہے وہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ابھی تک کی جو اطلاعات ہے, ظاہری بات ہے اس کی مزید فائنل ڈیٹیلز جو ہیں وہ بھی سامنے نہیں آئی, لیکن اس کے اندر پاکستان اور سعودی عرب جو کہ آلریڈی ایک دفاعی پیکٹ جو ہے وہ ڈیفنس پیکٹ آلریڈی کر چکے ہیں کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ جو ہے وہ تصور ہوگا. اب مسلم دنیا کے اندر ترکی جو ہے وہ آلریڈی ایک بہت بڑی طاقت ہے, ملٹریلی بہت طاقت ہے. پاکستان اور ترکی جو ہے وہ مطلب کئی دہائیوں پرانے آپس میں دوست ہیں, اور خاص طور پہ جو موجودہ رجیم ہے پرائم منسٹر شہباز شریف, ان کے جو ہے وہ رجب طیب اردوغان کے ساتھ شریف فیملی کے بڑے گہرے مراسم ہیں. بلکہ جو ان کی غالباً میرے خیال میں بیٹی کا جو نکاح ہوا تھا اس میں سے ایک سگنیچر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیا ہوا ہے, یا وائس ورسا, مجھے ایگزیکٹلی اس وقت یاد نہیں ہے, لیکن اس حد تک آپس میں جو ہے وہ دوستی ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا سعودی عرب, پاکستان اور ترکی کے درمیان سہ فریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط کیے جانے کا امکان ہے. مسلم دنیا میں سیکیورٹی کے نئے ابھرتے ہوئے پیراڈائم میں ایک بڑا سنگ میل ہے, اور یہ تو صرف شروعات ہے انشاءاللہ. اب ظاہری بات ہے کہ اگر یہ تینوں جو ہے وہ آپس میں جوائن کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ دیگر مسلم ممالک, نسبتاً چھوٹے مسلم ممالک جو ہیں, وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہونا چاہیں. تو مسلم نیٹو کے حوالے سے یہ باتیں بہت دفعہ ماضی میں ہو چکی ہیں. کئی تجزیہ کار یہ کہہ چکے ہیں کہ اس طرز کی جو ہے وہ ایک طاقت بننے جا رہی ہے. اب ظاہری بات ہے اس کے اندر مسلم دنیا کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں ان کو یہ ایک آنکھ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ نہ بھائے, جس میں ظاہری بات ہے اسرائیل سر فہرست ہے, بھارت ہو گیا. وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا چاہیں گے کہ جناب مسلمانوں کی جو طاقت ہے ملٹریلی وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے. میں ایک آرٹیکل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ 16 جنوری 2026 کا یہ آرٹیکل ہے, یہ BBC کے اوپر آیا تھا, اور میں ذرا پڑھنا چاہوں گا تاکہ, کیونکہ یہ اس وقت سے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی, تو اس کا بیک گراؤنڈ ذرا آپ غور سے سنیے گا. BBC رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان, سعودی عرب اور ترکی کے مابین ایک سال کے مذاکرات کے بعد دفاعی معاہدے کا مسودہ تیار ہو گیا ہے. تاہم یہ معاہدہ گزشتہ برس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے سیکورٹی معاہدے سے الگ ہوگا. پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ, جس کا اعلان خلیجی خطے میں کشیدگی کے درمیان کیا گیا, بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے, خاص طور پر اس کے ممکنہ جوہری اجزاء کے بارے میں, کیونکہ اسلام آباد کے پاس جوہری ہتھیار ہیں.
بین الاقوامی میڈیا میں چند روز سے یہ اطلاعات بھی گردش کر رہی تھی کہ شاید ترکی بھی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گزشتہ برس ہونے والے دفاعی معاہدے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ ترک اخبار ڈیلی صبا سے وابستہ صحافی کہتے ہیں کہ ترکی سعودی عرب اور پاکستان کے دفاعی معاہدے میں شمولیت یا اس میں توسیع کا خواہش مند ہے۔ ترکی یہ سمجھتا ہے کہ اگر پاکستان، سعودی عرب، ترکی یا مصر ایک ہی پلیٹ فارم پر آ جائیں تو خطے کے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ وہ صحافی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جوہری طاقت، سعودی عرب کی معاشی طاقت اور ترکی کا خطے میں فوجی اور سفارتی اثر و رسوخ کا امتزاج ایک ڈیٹرنس فیکٹر اور خطے میں استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ بی بی سی رپورٹ کے مطابق ایک وقت تھا جب ترکی کا شمار دنیا میں اسلحے کے خریدار ملک کے طور پر ہوتا تھا، لیکن اب ترکی کی دفاعی ساز و سامان کی صنعت کی ترقی کے بعد ترکی اسلحہ فروخت کرنے والے ممالک کے طور پہ نمایاں طور پہ سامنے آئے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کی جانب سے جو ڈرون ٹیکنالوجی استعمال ہوئی تھی یا ڈرونز استعمال ہوئے تھے، وہ بھی ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ترکی سے بھی آئی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے بھارت نے ترکی کے ساتھ اپنے تعلقات کافی حد تک خراب کر دیے تھے کہ جناب پاکستان کو جو ہے وہ آپ نے یہ ڈرونز جو ہے وہ مہیا کیے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جی حالیہ چند برسوں کے دوران مختلف تنازعات کے دوران ترک ساختہ دفاعی ساز و سامان نے گیم چینجر کا کردار ادا کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر کافی توجہ حاصل کی ہے۔ ترک ساختہ جنگی ڈرونز نے یوکرین، شام، لیبیا سمیت دیگر ممالک میں جاری تنازعات کے دوران اہم کردار ادا کیا۔ صحافی کا کہنا ہے کہ ترکی نیٹو کی دوسری بڑی فوج ہونے کے ناطے اس اتحاد میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کی رائے میں سعودی عرب بھی یہ سمجھتا ہے کہ ترکی کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں کئی امور پر آگے بڑھا جا سکتا ہے جس سے دونوں ممالک کا فائدہ ہوگا۔ فوربس اخبار میں ایک اینالسٹ نے اس معاملے پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس پیش رفت کو ترکی کی جانب سے نیٹو سے دور ہونے کی کوشش کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر ترکی اس اتحاد میں شامل ہوا تو سب کچھ رفتہ رفتہ ہوگا، تیزی سے ڈرامائی انداز میں نہیں۔ ان کے مطابق آغاز میں مشترکہ دفاعی پیداوار، عسکری مشقیں اور ایک دوسرے کی بندرگاہوں تک رسائی پر خاموشی سے معاملہ طے ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان اس دفاعی معاہدے میں کچھ ایسا لاتا ہے جو کم ہی ملکوں کے پاس، یعنی سخت سیکیورٹی کی صلاحیت جس میں جوہری صلاحیت بھی شامل ہے۔ ان کے مطابق سعودی عرب نے اسی چیز کی وجہ سے پاکستان سے دفاعی معاہدہ کیا، اور اگرچہ جوہری صلاحیت کسی کو نہیں دی جاتی لیکن اس کا اثر ہی کافی ہے۔ دوسری جانب ان کے مطابق اگر ترکی اس اتحاد میں شامل ہوتا ہے تو ایک ایسا نیٹو کا رکن ملک ہوگا جس کے پاس نہ صرف اتحاد کی دوسری بڑی فوج ہوگی بلکہ اس کے پاس اسٹریٹجک پوزیشن ہے اور دفاعی پیداواری صلاحیت بھی موجود ہے۔ ان کے مطابق پاکستان کو واضح طور پر اس معاہدے کے معاشی پہلوؤں میں دلچسپی ہوگی کیونکہ دفاعی معاہدہ ایک کمرشل معاہدہ بھی ہوتا ہے جس میں مشترکہ پیداوار اور اسلحہ شامل ہوں گے۔ یہ تینوں ممالک، سعودی عرب کی معیشت، ترکی کا جو ہے وہ ڈیفنس کی جو چیزیں ہیں، مطلب مختلف ہتھیار ہیں، اس کی مینوفیکچرنگ، اور پاکستان کی جوہری طاقت، یہ تینوں کا جو ایک آپس میں کمبینیشن بنتا ہے، یہ ظاہری بات ہے دشمنوں کے لیے جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اور ظاہری بات ہے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ جہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف کو اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو بھی اس بات کا جو ہے وہ کریڈٹ جائے گا جیسے ہی اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ سگنیچرز ہوتے ہیں کہ یہ تین بڑے مسلم ممالک جو آج تک کبھی بھی اس طرح کبھی ان کا آپس میں جو ہے وہ آپس میں کوئی جوائنٹ وینچر نہیں ہوا، وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اس میں دیکھنا یہ کہ کیا یہ آہستہ آہستہ سٹیج وائز ہوگا جس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ، دفاعی تعاون کے اندر جو ہے وہ اسلحے کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کی شیئرنگ، ڈرون ٹیکنالوجی کی شیئرنگ، ساتھ ہی ساتھ بندرگاہوں تک کا جو ایکسیس ہے وہ، یہ ساری چیزیں اس کے جو ہے وہ شامل ہوں گی۔ میرے خیال میں آج جب یہ ہوگا تب جا کے اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آئے گی کہ ایکچولی اس معاہدے کے اندر جو ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح صحافی ہیں انس ملک، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بتایا کہ جناب اس وقت بھی ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات کا معاملہ ہے اس کے اندر آج بھی پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی گہری پوزیشن، بڑی اہم پوزیشن جو ہے اس نے سنبھالی ہوئی ہے۔ اب وہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 30 جولائی کو جو طاہر اندرابی صاحب ہیں، دفتر خارجہ پاکستان دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ جو اسلام آباد میمورنڈم ہے اور اس وقت جو کشیدگی ہے اسے کم کرنے کے لیے معاملات جو ہیں وہ پاکستان اس وقت اپنا بڑا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے 30 جولائی کو، ٹھیک ہے، 30 جولائی کی ڈیٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن کے بعد قطر بھی جو ہے وہ ایگزیکٹلی یہی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کرتا ہے کہ جناب اس وقت ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جا رہے ہیں، یعنی سب سے پہلے پاکستان نے اناؤنس کیا، پھر قطر نے اناؤنس کیا۔ 2 دن کے بعد یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو، انہوں نے بھی کنفرم کیا جو کچھ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا تھا۔ 3 دن کے بعد جو ہے ایران نے کنفرم کیا کہ پاکستان جو ہے وہ واحد اور سب سے اہم میڈیٹر ہے اس وقت امریکہ ایران کانفلکٹ کے حوالے سے۔ اور آپ ریسنٹلی جانتے ہیں کہ جو سچویشن کافی خراب ہوئی تھی دونوں ممالک کے درمیان، اب جو ہے وہ پھر دوبارہ ڈی ایسکیلیشن جو ہے ہوئی ہے، اور آپ نے ہرمز کے حوالے سے جو ہے وہ معاہدے کے اوپر مطلب مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوکل خبریں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔
ایک پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑی کنٹروورسی جو ہے وہ کل سامنے آئی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان صاحب جو ہیں وہ کل رائے ثاقب صاحب کے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے شہباز گل کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگائے ہیں۔ ان سے سوال ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے 27 ستمبر کے اعلان کے اوپر کہ 27 ستمبر کو جو ہے وہ لانگ مارچ کیا جائے گا اسلام آباد کی جانب، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ شہباز گل نے یہ کہا ہے کہ جناب اگر لمبی تاریخ ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ ٹرک کی بتی ہے، یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کی بات کو انہوں نے ٹرک کی بتی قرار دیا ہے۔ تو شفیع اللہ جان صاحب نے آگے سے جواب دیا ہے، یہ بڑا ہی لوڈڈ قسم کا، الزامات سے لوڈڈ قسم کا یہ جواب ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گل صاحب کو غلط ثابت کیا ہے۔ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا رہنما پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ گل صاحب کو غلط ثابت کیا ہے۔ شہباز گل تب بھی غلط تھے جب انہوں نے عمران خان کے 2 موبائل فون چرائے تھے، اور ایک جاسوسی والا فون عمران خان کو دیا، وہ تب بھی غلط تھے۔ اب یہ کوئی اور ایلیگیشن نہیں لگا رہا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کا وزیر اطلاعات جو ہے وہ شہباز گل کا مطلب اس وقت پورٹ فولیو بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان نے شہباز گل کو اپنے گھر پر بند کیا ہوا تھا، عمران خان نے قید سے پہلے ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، اس کے باوجود اگر وہ واقعی مخلص ہیں تو پاکستان واپس آئیں، میدان میں قیادت کریں۔ یہ ٹولہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے رکھا گیا ہے، ان کو چاہیے کہ کنفیوژن پھیلانے کے بجائے جو ڈالرز عمران خان کے نام پر کمائے جا رہے ہیں ان میں سے ملٹری کورٹس کے قیدی اور ان کے خاندانوں کی بھی مدد کی جائے، لیکن باہر سے بیٹھ کے ہمیں لیکچر نہ دیں۔ تو جو باتیں میں خود آپ سے ماضی کے اندر جو ہے ان جو باہر بیٹھے کئی یوٹیوبرز ہیں ان کے بارے میں کہہ چکا ہوں، جو پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر بیسیکلی پیسے بناتے ہیں، تو میں اکثر اوقات یہی کہتا ہوں کہ بھائی چلیں، جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں تو چلیں ان کو تو پھر بھی آپ چھوڑ دینا، بھائی آپ تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، اور آپ نے اسی چکر میں اپنا یوٹیوب چینل جو ہے کھولا، اور میں ماضی میں خود بھی یہ میں کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ نے 2-4 پیسے بنا بھی رہے ہیں تو بھائی اس میں سے کچھ شیئر جو ہے وہ ان لوگوں کو بھی دے دیجیے، وہ ہو سکتا ہے آپ ان کی مدد کریں، سارا کا سارا ہی اپنی جیب میں نہ ڈالیں نا، کوئی تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے لیے بھی کر دیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اس نے ایک پھوٹی کوڑی بھی ان لوگوں کو نہیں دینی۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر جو خبریں ہیں، محسن نقوی صاحب کل ایک مطلب میڈیا انٹریکشن پہ وہاں پہ موجود تھے، تو میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے محسن نقوی صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے ایک بیان دیا تھا وہ کافی زیادہ، ابھی انہوں نے صرف اتنی بات کی تھی، تو محسن نقوی صاحب نے ان کی بات کاٹ دی اور انہوں نے کہا یار پھر تو، اور وہ مسکرانے لگے۔ محسن نقوی نے بعد ازاں کہا کہ 2 سالوں میں ہم نے وزارت داخلہ میں جو کچھ کیا ہے وہ انشاءاللہ طلال صاحب کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہمیں بتانا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کس کس شعبے میں ہم نے کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کا دوبارہ جواب دینے سے انہوں نے گریز کیا، وہ آلریڈی ایک دن پہلے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں 2 صحافیوں کو آلریڈی انٹرویو کے دوران یہ سب کچھ کہہ چکے تھے۔ اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر اور پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے نئے صوبے بنانے کی جناب حمایت کی ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا پاکستان کو واقعی نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی ضرورت ہے، تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ موقف رہا ہے کہ خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ یونٹس کی بھی ضرورت ہے، نئے صوبوں کی بھی ضرورت ہے، ہم نے کہا ہے کہ یہ ایسے سینسٹیو ایشو ہیں، اس میں وسیع اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی کافی حد تک پوزیشن جو ہے اس نے اپنی واضح کر دی ہے کہ جناب ہم تو اس کے حق میں ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے جناب پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر مذاکرات کرنے کی دعوت دے دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیف ویپ ہیں عامر ڈوگر، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی، جس میں وفاقی وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ تصویر بھی جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ اور حکومتی رہنماؤں نے کہا کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کی تجویز کردہ جگہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ عامر ڈوگر نے جواب دیا کہ حکومتی پیشکش پارٹی کے سامنے رکھیں گے، مشاورت کے بعد ہی آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جناب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اندر جناب ایک دفعہ پھر کمی کی گئی ہے، اور نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے 19 پیسے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کی جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور اب پیٹرول کی نئی قیمت جو ہے وہ 329 روپے 82 پیسے، جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 382 روپے 36 پیسے جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ عوام پر مزید ظلم برداشت نہیں، پیٹرول 225 روپے لیٹر کیا جائے۔ 7 اگست جمعے کو ملک کے 510 مقامات پر پرم دھرنے ہوں گے، یعنی کہ آج کی تاریخ میں، اور سڑکیں انہوں نے کہا بند کریں گے، صرف ایمبولینس کو راستہ ملے گا، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو لیوی کے خلاف احتجاج حکومت گراؤ تحریک میں بدل جائے گا۔ وعدہ طور پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور مہنگائی کے خلاف منعقدہ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کو عوام کے مطالبے پورے کرنا ہوں گے، حکمرانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو حالات کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ انہی کے اوپر عائد ہوگی۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں حسن مرتضیٰ صاحب، انہوں نے ایک جگہ پہ گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہم تو کہتے ہیں کہ ماڈل کے طور پہ نواز شریف اور یاسمین راشد کے حلقے میں دوبارہ گنتی کروائیں،
اگر درست نکلا تو تمام الیکشن مان لیں گے، اور اگر ان کے لیڈر ہی فارم 47 پر ہوں تو باقیوں کا پھر کیا حال ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو پھر نون لیگ پوری قوم سے معافی مانگے اور ہماری جان چھوڑیں۔ تو یہ اپنے اتحادی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے صدر کو چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب اپنے حلقے کی ذرا دوبارہ گنتی تو کرا کے چیک کرائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحبہ نے کل سی پی این ای کے عہدیداروں سے، صحافیوں سے جو ہے وہ ملاقات کی۔ اس موقع پہ انہوں نے کہا میں ایک کیس کے سلسلے میں اپوزیشن لیڈر صاحب کے خلاف عدالت گئی ہوں، جہاں مجھ پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ سہیل آفریدی کے اوپر حملہ کرنے والوں میں 150 سے 200 میرے پیڈ ملازمین شامل تھے۔ ظاہر ہے یہ ایک بات بالکل جھوٹی بات ہے۔ یہ جو بھی ادارہ ہے این سی سی آئی جس کو نوٹس دیتی ہے وہ باہر آ کر ہیرو بن جاتا ہے۔ اس نے چاہے جو مرضی کیا ہو، جو مرضی گفتگو کی ہو، یا پھر جو بھی مرضی الزام لگایا ہو، وہ باہر آ کر ہیرو بن جاتا ہے۔ میرے نزدیک یہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، نقصان دہ ہے۔ آپ کے پاس اظہار رائے کی آزادی اور بالکل ہونی چاہیے، صحافت کی آزادی بھی ہونی چاہیے، لیکن کیا میرے بھی کوئی بنیادی حقوق ہیں یا نہیں؟ کیا اداروں کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں کہ آپ گالم گلوچ تک اتر آئیں؟ بے پر کی خبریں اڑا رہے ہیں کہ فلاں میٹنگ میں یہ طے ہوا تو پھر وہاں وہ ہو گیا، جو کہ قطعی طور پہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتی، کچھ یوٹیوبر جو باہر گئے ہوئے ہیں، باہر جا کر وہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں، وہ جلوسوں کے اندر باقاعدہ شرکت کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو صحافی کہتا ہے اور پھر پیڈ ملازم کی طرح کہتا ہے کہ میرا لیڈر فلاں۔ اس کو آپ صحافی کہتے ہیں؟ صحافی کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں کسی بھائی نے کہا تھا کہ سبھی پر سوال اٹھ جاتا ہے تو تمام صحافیوں پر بات آ جاتی، تو بھائی وہ صحافت کر ہی نہیں رہا، وہ یوٹیوبنگ کر رہا ہے، وہ صحافت نہیں کر رہا۔ اس نے اکیلے ایک کیمرہ رکھ لیا ہے، ایک مائک، اور اس کے بعد اس کے پاس مکمل آزادی ہے کہ وہ جو مرضی کرے اور جس کو جو مرضی کہے، تو یہ صحافت نہیں ہے۔ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا کا ایشو بن چکا ہے، کیونکہ آپ کے پروفیشنل ورکنگ صحافی اس طرح کرتے ہی نہیں کہ جو دل میں آیا کہہ دیا۔ تو عظمہ بخاری صاحبہ جو ہے وہ خاص طور پہ یوٹیوبرز سے جو ہے وہ کافی حد تک ناراض ہیں، لیکن میں ویسے کافی حد تک میں ایون تو ان کی بہت سی باتوں سے آج سے میرا اختلاف ہے، لیکن یہاں پہ میں ایکچولی ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ یہاں پہ این سی سی آئی کے نوٹسز جو ہوتے ہیں اس میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ واقعی اس میں سے ہیرو بن کے نکلتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ بھی فیکٹ ہے کہ کئی ورکنگ جرنلسٹ کو بھی جو ہے وہ این سی سی آئی کے نوٹسز دیے گئے ہیں۔ وہ ایسے جرنلسٹ ہیں جن کی بڑی میڈیا انڈسٹری کے اندر رسپیکٹ ہے، لیکن اس کے باوجود این سی سی آئی کی جانب سے ان کو نوٹسز جو ہے وہ بھیجے گئے۔ تو آپ این سی سی آئی ٹھیک کیجئے، صحافت جو ہے وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کو لگے کہ جناب کوئی شخص جو ہے وہ جھوٹی رپورٹنگ کر رہا ہے یا صحیح طرح بات نہیں کر رہا، تو آپ بالکل اس کے اگینسٹ جو ہے قانونی چارہ جو کریں، آپ کا حق ہے۔ اور میرا خیال میں انہیں بھی انصاف ملنا چاہیے، اگر ان کے اوپر اس طرح کے الزامات لگائے گئے، انہیں بھی اس سلسلے میں جو ہے میری نظر میں انصاف ملنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی جو ہے وہ شامل کریں گے، اور آپ کے کچھ کویشچنز بھی آئے ہیں، بڑی دیر ہو گئی تھی ایکچولی آپ کے کویشچنز نہیں لیے ہوئے تھے، تو ذرا وہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ محمد آصف رانا صاحب نے جو ہے وہ تبصرہ کیا، انہوں نے کہا منصور بھائی میں نون لیگ کا سپورٹر ہوں، میرے خیال میں اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو 1 کروڑ لوگوں کا ایک صوبہ ہونا چاہیے، باقی ادارے بہتر جانتے ہیں کہ کیسے تقسیم ہوگی۔ آپ کا آئیڈیا اچھا ہے، لیکن ایکچولی بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اور بھی ہیں۔ مطلب مثال کے طور پہ آپ نے صرف اور صرف یہ نہیں دیکھنا کہ 1 کروڑ افراد، آپ نے رقبہ بھی دیکھنا ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ بلوچستان کو لے لیں گے تو وہ 1 کروڑ افراد جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی بڑا اس کا ایریا بن جائے گا، تو وہ ان کو آپ نے انصاف بھی اور ان کو آپ نے دیگر فیسلٹیز بھی مہیا کرنی ہے۔ سو میرے خیال میں یہ پریکٹیکل بات نہیں ہے کہ صرف اس پاپولیشن کی بنیاد کے اوپر ہی کر دیا جائے، آپ کو رقبہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے رقبے کے اندر جو ہے وہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد روفی قاضی صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی آپ نے عوام سے رائے لی ہے، صوبوں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ روفی بھائی میری سمپل رائے ہے، میرے خیال میں ہونا چاہیے، بننے چاہیے اس کو، لیکن اس بنیاد کے اوپر کہ اس کا اصل وجوہات یہ ہونی چاہیے کہ عوام کو جو ہے ریلیف ملے، اور کوئی ریزن نہیں ہونی چاہیے۔ عوام کو ریلیف ملنے کے لیے جو ہے یہ ڈسٹریبیوشن اگر ہوتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے، اس میں میرا خیال میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور بلکہ پاکستان تحریک انصاف از دا فرسٹ پارٹی جس نے ایکچولی اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور سپورٹ کیا، اور میرے خیال میں وہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فیصل شہزاد صاحب کا جرمنی سے ایک ریکمنڈیشن ہے، انہوں نے کہا ڈیئر منصور بھائی یو نیڈ ٹو ارینج اے پوڈ کاسٹ ود سہیل وڑائچ پلیز، فیصل فرام جرمنی۔ فیصل بھائی میں کوشش کروں گا کہ اس ہفتے جو ہے وہ میں سہیل وڑائچ صاحب کا پوڈ کاسٹ کر سکوں اور آپ کے سامنے پیش کر سکوں، آپ کی تجویز جو ہے سر آنکھوں پہ۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں پلیز کامنٹ سیکشنز میں جو ہے اپنی رائے ہمیں ضرور دیا کریں۔ فیروز خان صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی میرے خیال میں تو نئے صوبوں کے حوالے سے کچھ نہیں ہوگا، صرف ٹاک شوز اور سوشل میڈیا پر ڈسکشن ہوگی اور عملی طور پر کچھ نہیں ہوگا۔ فیروز بھائی میں رشید ہوں نہیں، میں مستقبل کا حال نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ ایک شرلی تو مارکیٹ میں آئی ہے، لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے۔ اختر منیر صاحب کا سوال ہے، منصور بھائی پی ٹی آئی کو تیاری بھی کرنی ہے اور موسم کو بھی دیکھنا ہے، میرے خیال میں اس کے لیے 2 مہینے کا ٹائم دے کر اچھا کیا ہے۔ اب چلیں ٹھیک ہے، آپ اگر ایسے ہی کرنا تو میرے خیال میں یہ اعلان سپٹمبر میں کر لیتے، آپ نے اگست کے اندر اعلان کر کی کیا ضرورت ہے، تھوڑا سا اس کو آگے لے جاتے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ جناب فلاں ڈیڈ لائن ہے، اگر یہ نہ ہوا تو اس ڈیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ ہم ایک بڑا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔
آپ ستمبر کے آغاز میں جو ہے اس کا اعلان کر دیتے کہ جناب 27 ستمبر کو ہم لانگ میچ کرنے لگے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا. اس کے بعد شاہد خان صاحب کا سوال ہے, منصور علی خان صاحب کبھی کوئٹہ میں بھی آ کر عوام کے درمیان پروگرام کرے. شاہد بھائی میں تو پاکستان کے ان اینکروں میں سے ہوں میرے بھائی جن کا کوئٹہ سے بڑا گہرا تعلق ہے. میرا ننیال کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہے, میری والدہ کا تعلق کوئٹہ سے ہے, وہ وہاں پہ پیدا ہوئی پلی بڑی وہاں پہ. تو میں خود بچپن میں بہت دفعہ کوئٹہ جا چکا ہوں. بائی دا وے بہت سے لوگ جو نہیں جانتے, مجھے درری بھی بولنی آتی ہے. میں رہتا لاہور میں ہوں, میرے والد صاحب پنجابی ہیں, مجھے انگریزی, اردو, پنجابی یہ لینگویجز تو آتی ہیں, لیکن ایک چوتھی لینگویج درری جو کہ میری والدہ کی زبان ہے اور جو کوئٹہ کے اندر بولی جاتی ہے, مجھے وہ بھی آتی ہے. تو کوئٹہ تو میرا اپنا شہر ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے کوئٹہ سے کوئی دلی وابستگی نہ ہو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.